اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وفهما وعملا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. واتقوا يوما، اور ڈر جاؤ اس دن پہ بولو لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی جان کسی دوسری جان کو کچھ بھی کفایت نہیں کرے گی، کوئی کام نہیں آئے گی. ولا يقبل منها شفاعة، اور کسی دے کولوں کوئی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی. ولا يؤخذ منها عدل، اور کسی کولوں کوئی بدلہ بھی نہیں لیا جائے گا. ولا هم ينصرون، اور نہ ہی وہ لوگ مدد کیے جائیں گے. صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے خاص ہے کہ جو خالق و مالک ساری کائنات کا مشکل کشا اور حاجت روا ہے. درود و سلام امام الانبیاء سید الرسل سید کل کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس واسطے کہ جو پیغمبر رحمت علیہ الصلوۃ والسلام ساری کائنات دے لوگوں واسطے رہبر اور رہنما. جس طرح اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت کرنا حرام، بین ہی امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس کے علاوہ مخلوق وچوں کسی دوسرے دی غیر مشروط طور پہ اطاعت اور فرما برداری کرنا بھی حرام. مختصر حمد و ثنا کے بعد قرآن مجید کی جو آیات بینات
اس وقت جمعے کے خطبات کے اندر بیان کی جا رہی ہیں ان آیات میں یہ نات اندر اللہ پاک نے بنی اسرائیل کو مخاطب فرمایا ہے اور بنی اسرائیل کو انہوں کی عظمت، فضیلت، شان اور دوسرے لوگوں کے مقابلے کے جو مقام و مرتبہ ہے اس کو یاد دلایا۔ اس بات کے اندر کوئی شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دور کے اندر بنی اسرائیل کو جو مقام، عظمت اور فضیلت عطا فرمائی وہ کسی اور قوم، برادری اور قبیلے کو میسر نہیں، لیکن اس عظمت اور شان کی وجہ بنی اسرائیل کو اس بات کی غلط فہمی ہو گئی اور اس دھوکے کا شکار ہو گئے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ۔ انہوں نے سمجھنا بھی شروع کر دیتا اور زبان کو کہنا بھی شروع کر دیتا کہ اسی اللہ وحدہ لا شریک دے معاذ اللہ بیٹے ہیں اور اللہ تعالیٰ دے بڑے پیارے اور اللہ دے بڑے محبوب ہیں۔ اس واسطے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، اسی جہنم اندر نہیں جانا، دوزخ کے اندر نہیں جانا، جہنم اور دوزخ کی آگ کے اندر جان واسطے اور لوگ نے، اگر اسی گئے بھی تو وہ چند دن جو ساڑھے بڑیاں نے، ساڑھے آبا و اجداد نے اس بچھڑے کی، اس بچے کی پوجا کی گائے کی، صرف وہ 40 دن کا عرصہ جڑا ہے جہنم اندر جاوا کی اس کو زیادہ ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے بات ارشاد فرمائی کہ تسی اس غلط فہمی کے اندر نہ رہو، تسی اس دنیا کے اندر ملنے والی عزت، عظمت اور فضیلت کی بنا پہ دھوکے کا شکار نہ ہو جاؤ۔ یاد رکھیے قیامت کا دن ایسا دن ہوئے گا کہ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جتنے کوئی جان کسی جان کے کم نہیں آئے گی، کوئی رشتہ داری کسی رشتہ داری کا معاوضہ عوض نہیں بنے گی، کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا، اور نہ ہی کوئی جتھا لے کے، گروپ لے کے، قبیلہ برادری کا کوئی گینگ لے کے کسی کو اللہ کے عذاب کو بچا سکتا۔ اس دنیا کے اندر کسی بھی انسان کو جیل کو بچانے واسطے، سزا کو بچانے واسطے پولیس اور انتظامیہ نے بولو اس کو محفوظ کرنے واسطے 4 طریقے استعمال کیے جاتے ہیں دنیا کے اندر۔ یا انسان بندے کے بدلے کے اندر بندہ لے لیتا ہے کہ ایس بندے کا پرچے کے وچوں، ایف آئی آر وچوں، کیس وچوں نام کٹ دیو، یہ جگہ تے ایس بندے کا نام پا۔ حتیٰ کہ اس معاشرے کے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو کسی کے نام محبت کی وجہ تو، عقیدت کی وجہ تو یا کسی کے احترام کے اندر قتل جیسے بڑے بڑے جرموں کی ذمہ داری خود قبول کر لیتے ہیں کہ اس بندے کا وچوں نام نکل جائے، ایک جگہ دیتے میں ہاں بندے نے بدلے کے اندر بندہ دے دیتا جاتا ہے۔ یا پھر دنیا کے اندر دوسرا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ سفارش تلاش کی جائے، کسی نے کو سفارش لے لی جائے، کسی نے کو ٹیلی فون کروا لیا جائے۔ فرمایا قیامت کا دن ہوئے گا سفارش بھی کم نہیں آئے۔ یا تیسرا طریقہ پھر لوگ اختیار کرتے ہیں رشوت والا، پیسے لے لیتے، سودے بازی کر لی، کسی نے تھانے کے اندر، کسی نے کچہریاں کے اندر
کسی نے برا ساتھ انسان اپنے مال اور دولت کی بنا پہ اس جرم کرنے کے باوجود اس سزا کو بچ جاتا ہے جو جرم کی سزا ہوتا ہے۔ یا پھر چوتھا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ لوگ اپنی طاقت اکٹھی کریں، اپنا گروہ اور گروپ اکٹھا کر کے کنیاں خبریں آنیاں رہتی ہیں فلاں موقع پہ پولیس پارٹی کے اتنے مجرموں نے، ڈاکوؤں نے، چوراں نے حملہ کر کے اپنے ساتھیوں کو چھڑا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے انہاں چوناں طریقوں کا ذکر فرمایا کہ بنی اسرائیل کو ہمیں بات یاد رکھنی چاہیے، اس دنیا کے اندر کسی مجرم کو چھڑان واسطے جڑے 4 طریقے اختیار کیتے جاندے نے، اللہ پاک نے فرمایا قیامت کے دن انہاں چواں وچوں کوئی ایک طریقہ بھی تہاڈے نال کر دے لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر۔ دوسرے مقام پہ قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے بات ارشاد فرمائی، فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جميعا ثم ينجیہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوئے گا تے ماپے اپنی اولاد کو نسن گے، اولاد اپنے ماپیاں دے کولوں چھپتی پھرے گی، برا دے کام نہیں آئے گا۔ کوئی قبیلہ برادری جو دنیا کے اندر سچے جھوٹے بندے دے پیچھے کھڑا ہو جاتا سی، یہ ساری برادری دا بندہ ہے، یہ سارے قبیلے دا بندہ ہے، یہ ساڈا شہری ہے، ساڈا محلے دار ہے، ساڈا تعلق والا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وفصیلتہ التی تؤویہ، وہ قبیلہ وہ برادری جو دنیا کے اندر مجرم کو پناہ دیتا سی، مجرم دی حمایت اندر کھڑا ہو جاتا سی، قیامت کا دن ہوئے گا ایک قبیلہ تے برادری بھی کسی بندے دے کام نہیں آئے گی، کوئی کسی کا ساتھ نہیں کرے گا، کوئی کسی کی ذمہ داری قبول نہیں کرے گا۔ اس دنیا کے اندر بھی اگر دیکھا جائے تو ماں باپ نہ تو بد کے زیادہ قربانی دینے والا کوئی رشتہ نہیں کہ ماں باپ جنہیں اپنی اولاد واسطے قربانی دیتے ہیں۔ فرمایا قیامت کا دن ہوئے گا انسان اپنی ماں کو بھی نسے گا، اپنے باپ کو بھی نسے گا، بلکہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن بندے کو ایک نیکی کی ضرورت پیش آئے گی، اللہ وحدہ لا شریک فرمان کے ایک نیکی لے آیا وہ جنت اندر چلا یہ تلاش کرنے واسطے نکلے گا، دوست کا باپ کو، سجنا ساتھیاں کو، محلے دار کو، قبیلے والے کو، رشتہ دار کو، سارے سن جواب دیں گے، کوئی بہن کوئی برا ایک نیکی اپنے اعمال وچوں دین واسطے تیار نہیں ہوئے گی، یہ ساڈا برا، ساڈا عزیز، ساڈا رشتہ دار جہنم دے کول گئے۔ حتیٰ کہ انسان پھردیاں پھراندیاں اپنے ماں باپ کو بولتا ہے، باپ بھی جواب دے گا، ماں بھی جواب دے گا، بلکہ بعض روایتوں کے اندر الفاظ میں کہ ماں اس حد تک انکار کرے گی کہ میری تو دنیا کے اندر اولاد ہی کوئی نہیں سی، میرا تو بیٹا ہی کوئی نہیں سی، تو کس طرح آگے دعویٰ کر دے۔ ایک نیکی کا مسئلہ ہے، کوئی دینے واسطے تیار نہیں، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور میں اس دن دے کولو ڈرو، اس دن دے کولو بچن کی کوشش کرو جس دن کوئی جان کسی جان دے کام نہیں آئے۔ یہ پھر برا کے پھر اللہ دے حضور پیش ہو جائے، اللہ پاک کو ایک نیکی دینے واسطے تیار نہیں۔ میرا تھوڑا رب کس قدر مہربان ہے، اللہ پاک کو سارا علم ہے، مگر اس بندے کو سمجھایا جا رہا ہے، انہوں تعلیم دیتی جا رہی ہے، انہوں یاد دلایا جا رہا ہے، دنیا کے اندر جنہ کی خاطر گناہ کرتا ہے، جنہ کی خاطر جرم کرتا ہے، جنہ کی خاطر رشوت لیتا ہے، جنہ کی خاطر ڈاکے مارتا ہے، کما کے تو لے آتا ہے، حلال حرام کی تمیز تو بغیر استعمال تیرے گھر والے کرتے سن، آج کوئی تیری جگہ دے دن میں نیکی دینے واسطے بھی نہیں آتا۔ مگر ایک بندہ ایسا ہوئے گا کہ نامہ اعمال اندر صرف ایک کوئی نیکی ہوئی، وہ سوچے گا یار اس بندے کی ایک نیکی گھٹ گئی ہے جنت نہیں جا رہا، تے میرے کو ہے یہ کہ میں کس طرح جا سکنا، تو چلو اس طرح کر لیتے ہیں کہ میں اپنی نیکی کو دے دینا، کم از کم یہ بندہ تو دوزخ سے تو بچ جائے، میں نے جہنم اندر جانا ہی جانا ہے۔ لیکن ایک انسان
رحمت دونوں پہ برسے، وہ دونوں اللہ کی رحمت کو معلوم ہے۔ اللہ پاک نے اپنی نیکی کے کو دے دینا، چلو میں تو جنت اندر جانا ہی ہے، بچ جائے۔ اللہ وحدہ لا شریک فرمان کے اچھا تو اتنی بڑی قربانی کر رہے ہیں، فرمایا جو میں اپنی رحمت نال تو دونوں کو معاف کیتا ہے، اسی دونوں جنت تک چلے۔ اے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، ورنہ اصول قانون ضابطہ اور حشر کے میدان کی سختیاں وَإِنَّ لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ نے دکھا دیتا ہے کوئی قبیلہ برادری ماں باپ بہنا بھائی کوئی قیامت والے دن کام نہیں آئے، حتیٰ کہ خود امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سارا قبیلہ برادری اکٹھی کی تھی، تو امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکٹھیاں کر کے ارشاد فرماندے نے میرے قبیلے والے ہو، خاندان دے برادری والے ہو، اس دنیا کے اندر تو جیڑا میرے کو مطالبہ کرنا ہے تسی کر سکتے ہو، میں تواڈے نال اپنی رشتہ داریاں نبھاواں گا، میں اپنے تعلق تے قرابت داریاں دا خیال رکھاں گا، لیکن یاد رکھو جدوں قیامت دا دن آئے گا لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں اللہ پاک دے مقابلے تے اللہ وحدہ لا شریک دے ہاں تواڈے کسے کام نہیں آ سکا گا، اس واسطے تسی عمل کر کے آنا۔ پھر امام کائنات علیہ السلام نے خصوصی طور پہ اپنی پھوپھی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مخاطب فرمایا، فرمایا میری پھوپھی اس دنیا کے اندر جو میرے کو مطالبہ کرنا کر لے، اس دنیا کے اندر تیرا بھتیجا محمد جو پورا کر سکیا وہ کر دے گا، لیکن قیامت والے دن میں اللہ پاک کے سامنے تواڈے کسے کام نہیں آ سکا گا۔ پھر آخر سے اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مخاطب فرمایا، فرمایا سلیمی ما شئت من مالی، فاطمہ نام لے کے پیارے حبیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو مخاطب کیا، سلیمی ما شئت من مالی، میرے مال دے وچوں جو میرے کول موجود ہے وہ دے وچوں جو دنیا دے اندر میرے کو سوال کرنا ہے کر لے، جو مطالبہ کرنا ہے کر لے، جو منگنا ہے منگ لے، جو میرے کول مال موجود ہے وہ دے وچوں میں تینوں دے دیاں گا، لیکن لا اغنی عنک من اللہ شیئا، قیامت والے دن میں تیرے کسے کام نہیں آ سکاں گا۔ اس واسطے فہم لی کہ قیامت والے دن آنا ہے کہ عمل کر کے، عمل تو بغیر نہیں۔ اللہ وحدہ شریف نے بنی اسرائیل کو سمجھایا ہے اسی نبیوں کی اولاد ہے تواڈے نسب دے خاندان وچوں اللہ پاک نے نبوت کا سلسلہ جاری کیتا ہے، لیکن یاد رکھو ہر انسان نے قیامت والے دن اپنے اپنے اعمال کا خود جواب، اور یہ امام کائنات علیہ السلام نے بھی سمجھا دیا۔ دوسری بات فرمایا کوئی سفارش کسی نے قبول نہیں کی جائے۔ پہلی بات یاد رکھنا قرآن میں بیان کیتا ہے کوئی بندہ میری سفارش کر ہی نہیں سکے گا، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی بزرگ، نہ کوئی فرشتہ۔ ہاں جن کو اللہ وحدہ لا شریک کی اجازت دیں گے صرف وہ سفارش کرے گا، اور امی سفارش کرے گا جنی سفارش کے اللہ نے اجازت دی۔ آیت الکرسی سے ہر نماز وقت پڑھنے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ فرض نماز تو بعد کسی دوسرے نال گل کرن تو پہلا آیت الکرسی پڑھ دے، اس بندے دے اور جنت کے درمیان صرف موت ایک رکاوٹ ہے، جو ہی موت ہوئے گا اللہ پاک اس کو جنت اندر داخل کر دے۔ اس واسطے کا اہتمام کرنا چاہیے، سلام پھیر کی گلا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ سب تو پہلا کوشش کرنی چاہیے ضروری اذکار کر کے پھر انسان آیت الکرسی پڑھے، اور پھر جڑا کسی نال معاملہ کرنا ضروری بات کرنی کر سکتا۔ اس آیت الکرسی کے اندر اللہ پاک نے فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اللہ پاک فرماتے ہیں کیڑا دنیا کے اندر جڑا اللہ پاک کی اجازت تو بغیر اللہ کے سامنے کسی کی سفارش ہی کر سکے، یعنی کوئی بندہ اللہ پاک کی اجازت تو بغیر سفارش نہیں کر سکے گا۔ دوسرے مقام پہ اللہ پاک فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوئے گا انبیاء بھی موجود ہوں گے، صلحاء اولیاء بھی موجود ہوں گے، فرشتے بھی موجود ہوں گے، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ فرمایا اللہ پاک کے سامنے کوئی بندہ، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی بزرگ، کوئی فرشتہ کلام نہیں کر سکے گا، کوئی بول نہیں سکے گا، صرف وہی بندہ بولے گا جنہوں اللہ پاک اجازت دیں گے۔
صرف ایسی سفارش کرنی ہے، انسانوں کی سفارش کر سکے گا، دوسرے کی نہیں کر سکے۔ خود امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ قیامت والے دن اتنے پریشان ہوں گے، ہر نبی دے کول جان کے کہ تسی ساڈی سفارش کرو، اللہ ساڈا حساب نہیں لگا۔ اجے معافی کی گل نہیں، صرف اللہ ساڈا حساب نہیں لگے، جو بھی فیصلہ ہونا ہے ساڈے بارے ہو جائے، تاکہ اپنی حشر دے میدان کی سختی ہے یہ کو اسی بات چاہیے۔ لیکن سارے نبی جواب دیں گے، آدم علیہ السلام تو لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی عذر پیش کرے گا۔ امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا پھر میرے کو لوگ آن کے میں اللہ کے حضور جانا گا، 7 دن اور 7 راتاں دے قائم کے برابر میں اللہ کے عرش کے سامنے سجدے دے اندر پواں گا۔ اللہ پاک میں وہ الفاظ سکھائے گا جڑے اج مینوں پتہ نہیں، اس موقع تے اللہ سکھائے گا، میں انہاں لفظاں دے نال اللہ دی تعریف کراں گا۔ 7 دنوں تو بعد اللہ فرمان گے ارفع راسک یا محمد، سر توتا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سر چکو، تسی منگو میرا تانوں عطا۔ اللہ نے اجازت دیتی ہے کہ مصطفیٰ علیہ السلام نے سفارش کی، اور سفارش بھی کی۔ اللہ پاک ہے انہاں لوگاں دا اپنی مخلوق دا حساب لیتا ہے۔ تو قیامت والے دن فرمایا کوئی سفارش بھی نہیں کر سکے۔ اس واسطے اس گمان کے اندر نہ رہنا، اس گمان کے اندر نہ رہنا اسی نبیاں دی اولاد ہاں، اسی نبیاں دا خاندان ہاں، اسی سادات ہاں، سید ہاں، یا ساڈی کوئی برادری بہت ہے، ساڈے کو کوئی مال تے دولت بہت ہے، ساڈے کو عہدے تے اقتدار تے اختیار بہت زیادہ ہے۔ فرمایا یاد رکھو قیامت والے دن کوئی لا یؤخذ منھا عدلا، قیامت والے دن کوئی بدلہ بھی کرنا ہے، کوئی کہیں سفارش نہیں کر سکے گا، جان کے بدلے جان نہیں ہوئے گی۔ اور فرمایا اللہ وحدہ لا شریک میں کسی کو کوئی بدلہ بھی نہیں لیا جائے گا، عوض بھی نہیں لیا جائے گا، تو کوئی مال دے کے چھوڑ جائے، کوئی جناب کسی عہدے کی بنیاد پہ چھوڑ جائے، کوئی کسی پروٹوکول کی وجہ کو قیامت والے دن اللہ کے عذاب کو بچ جائے، ولا هم ينصرون، تے کوئی وہی مدد کرنے بھی نہیں آئے گا۔ وہ سمجھتا ہے میری برادری بڑی ہے، میرا قبیلہ بڑا ہے، میرا خاندان بڑا ہے، یہ سارے لوگ میری حمایت کے اندر آ جائیں گے۔ فرمایا یاد رکھو قیامت کا دن ہوئے گا، اللہ وحدہ لا شریک کے مقابلے میں کوئی نہیں آئے گا، بلکہ وہ اور دن ہوئے گا اللہ وحدہ لا شریک زمین اور آسمان کو اپنے ہاتھ کے اندر لے لے، پھر میرا رب آواز دے گا لمن الملک اليوم، آج ہے کوئی بادشاہ، آج ہے کوئی چودھری، آج ہے کوئی چیئرمین، آج ہے کوئی صدر، آج ہے کوئی گورنر، ہے لمن الملک اليوم، کون ہے جڑا آج بادشاہی کا دعویٰ کرے؟ کوئی جواب نہیں آئے گا۔ عرش والا رب خود ارشاد فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج ساری بادشاہتاں، آج ساری قدرتاں، آج سارے سارے اختیارات اگر کسی ذات کو ہے تو صرف عرشاں والے کا، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جنہوں اللہ چاہے گا معاف کرے گا، جنہوں اللہ چاہے گا سزا دے گا۔ اللہ وحدہ لا شریک کی معافی تے کوئی اعتراض نہیں کر سکے گا، اللہ وحدہ لا شریک کے عذاب کو قبول کر تو کوئی انکار نہیں کر سکے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا۔ بنی اسرائیل اس غلط فہمی کے اندر نہ رہنا، ساڈا مقام و مرتبہ بڑا ہے، سانو جہان والے تے فضیلت بہت زیادہ ہے۔ یاد رکھو دنیا کے اندر جو 4 طریقے کسی بھی مجرم کو چھڑانے واسطے استعمال کیے جا سکتے ہیں، فرمایا قیامت والے دن کوئی ایک طریقہ بھی کام نہیں آئے گا، ایک طریقہ بھی استعمال نہیں کیا جا سکے گا، قیامت والے دن صرف اور صرف انسان کے اعمال ہیں۔ اس واسطے دنیا کے اندر رہ کے عمل کرو، اپنے اس رب کے نال تعلق کو جوڑو، اللہ وحدہ لا شریک کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر زندگی گزارو۔ اے نہ کہنا کہ ہم ابناء اللہ و احباؤہ، اسی اللہ دے بیٹے ہیں، اللہ دے پیارے اور محبوب ہیں، اس واسطے سانو ادا بھی نہیں ہوئے بلکہ رسول دس دیتا ہے۔ تو میں بولے کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرا پیارا حبیب
سی میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، جب میری پیروی کرو گے، اتباع کرو گے، اللہ عرشاں والا آپ تواڈے نال محبت کرے گا۔ فرمایا اللہ دا محبوب بننے واسطے، اللہ دے نال محبت دے دعوے دی سچائی واسطے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت لازم ہے، ورنہ کوئی قبیلہ، کوئی برادری، کوئی خاندان، کوئی رشتہ داری قیامت والے دن کوئی کام نہیں آئے گی اگر رشتہ داریاں کام آنیاں۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا اللہ دے عذاب کا شکار نہ ہوتا اگر رشتہ داریاں کام آنیاں، تو نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام دیاں بیویاں جہنم اندر نہ جانیاں، اگر رشتہ داریاں کام آنیاں میرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بڑے بڑے سردار جڑے سن بودر دا عبادت اس واسطے آئیے اپنی زندگیاں قرآن اور حدیث کے مطابق گزاریے، اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کے اندر گزاریے، آخرت کی فکر اپنے دل کے اندر پیدا کریے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعائے اللہ کریم مینوں تو جمی مسلمانوں قرآن و حدیث کو سمجھن دی اور اس کے کما حقوق عمل دی توفیق عطا فرمان۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر